سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم کیا صرف مسلمانوں کی کتاب ہے؟ نہیں، ہاں، پھر سارے انسانیت کے لیے گائیڈ ہے۔ یہ قرآن کریم سارے انسانوں کے لیے نازل کی گئی کتاب ہے۔ کیسے؟ کیوں؟ آپ سوچئے کہ ہم جب مانتے ہیں کہ ساری کائنات کا مالک ایک ہے، وہی ایشور ہے، وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے، وہی بھگوان ہے، وہی ایک گاڈ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، سارے انسانوں کو وہی پیدا کیا ہے۔ ہندوؤں کا بھی وہی بھگوان ہے، مسلمانوں کے لیے بھی وہی بھگوان ہے، وہی خدا ہے، وہی ایشور ہے، وہی گاڈ کرسچنس کے لیے بھی ہے۔ تو سارے انسانوں کے لیے جب وہی خدا ہے تو اس کا سندیش بھی سب کے لیے یکساں ہے۔ صرف کیا پرٹیکولر ایک کمیونٹی کے لیے نازل ہوا ہے قرآن؟ نہیں۔ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ سارے انسانوں کا خدا ایک ہے تو اس کا سندیش بھی سب کے لیے ایک ہے نا؟ وہی قرآن کریم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن جو نازل ہوا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف مسلمانوں کے لیے نبی نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہے، وہ ہندوؤں کے بھی رسول ہیں، وہ کرسچن کے لیے بھی نبی ہے، وہ کرسچن کے لیے بھی، وہ بدھسٹ کے لیے بھی پیغمبر ہے، اور سکھوں کے لیے بھی رسول ہے، وہ سب کے لیے نبی ہے۔ اور اس قرآن کریم کو ہر کوئی پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ تمام کائنات کے مالک کی طرف سے سارے انسانوں کے لیے ایک سندیش ہے۔ ٹھیک ہے؟ قرآن ترجمے کے ساتھ جیسا بھی ہو ٹرانسلیشن ملے، اس کو اپنی اپنی زبان میں سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے، اس کو انالائز کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کتاب، یہ قرآن کریم دوسری کتابوں سے کمپلیٹ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کیسے؟ یہ کمپلیٹ 23 ایئرس میں نازل ہوا ہے۔ پورے کمپلیٹ 23 ایئرس میں جتنی باتیں، جتنی نصیحتیں، جتنے رولس ریگولیشنز تھے، سب کو کمپائل کیا گیا ہے اس کتاب میں۔ یعنی اس میں کچھ رولس ریگولیشن ریپیٹ ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل، اب روزے کے بارے میں ہے، روزہ رکھنا ہے یا نماز پڑھنا ہے، یا معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ، یا قرض کا معاملہ ہے، یا شادی کا معاملہ ہے، یا طلاق کا معاملہ ہے۔ اس میں کئی رولس ریگولیشن جو ہے ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح کچھ احکام، کچھ رولس ریگولیشن ریپیٹڈلی ایڈوائز کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دی جا سکتی ہے۔ آپ کا ایک بیٹا ہے، آپ اس کو نصیحت کرتے ہیں، آپ اس کو 10 سال میں جتنی نصیحتیں کی کرتے ہیں، وہ سب اگر اکٹھا کریں تو کیسے لگے گا؟ بالکل اسی طرح کی بات ہے قرآن کریم میں بھی۔ پورے 23 ایئرس میں انسانوں کو جتنی جیسے حالات کے اعتبار سے اس وقت ایڈوائز کیا گیا، سارے ایڈوائزز کو کمپائل کیا گیا ہے ایک کتاب کی شکل میں۔ اب اس طرح جو ہے، ایگزامپل ہے، آپ کا بیٹا آج بھی غلطی کرتا ہے، وہ 4 دن کے بعد بھی وہ غلطی کرتا ہے، تو وہی نصیحت آج کرتے ہیں، پھر 4 دن کے بعد بھی وہ نصیحت کرتے ہیں۔ تو جب پوری طرح سے ایک 10 سال کا پورا مجموعہ، پوری نصیحتیں اکٹھا کریں کتاب کی شکل میں، تو وہ کیسا لگے گا؟ بالکل اسی طرح سے قرآن کریم میں ایک اور بات پائیں گے کہ کچھ رولس ریگولیشن تھوڑے سے ڈفرینس محسوس ہوں گے۔ یعنی ایک جگہ ایک ایڈوائز ہوگا، پھر اسی بات کے لیے دوسری جگہ دوسرے قسم کا ایڈوائز ہوگا۔ فار ایگزامپل، آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک 4 سال کا بیٹا ہے، اس کو جو ایڈوائز 4 سال میں جو دیتے ہیں، وہی ایڈوائز آپ 10 سال میں نہیں دیتے ہیں، ڈفرینس ہو جاتا ہے۔ آپ 4 سال کی عمر میں اسے کہتے ہیں کہ گھر سے باہر مت نکلو، گھر کے اندر رہنا، مما کے ساتھ بیٹھ کے کھیلنا چاہیے، باہر نہیں جایا کرو، کہتے ہیں نا۔ بٹ وہی 4 سال کا بچہ جب 10 سال پہ پہنچتا ہے تو اسے کہتے ہیں باہر جایا کرو، فرینڈس کے ساتھ کھیلو، کچھ اسپورٹس میں کچھ انٹرسٹ ہونا چاہیے، یہ وغیرہ کہتے ہیں۔ جب وہی بچہ 20 سال کا پہنچتا ہے تو 2 فرینڈس کے ساتھ مل کر کچھ کہیں غلط طریقے پہ نہ جائے تو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرو، فرینڈس کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے۔ یہ ایڈوائزز اس طرح وقت کے حساب سے تھوڑا بہت بدلتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بالکل اسی طرح سے قرآن میں بھی آپ کچھ رولز پائیں گے۔ فار ایگزامپل، شراب پینے کے تعلق سے پہلے مکہ میں جب یہ قرآن نازل ہوا تو وہاں پر شراب کی بہت لت پڑی ہوئی تھی، لوگوں میں خوب شراب پیا کرتے تھے۔ وہاں پر کہہ دیا گیا کہ دیکھو، شراب میں کچھ فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے۔ پھر کچھ سال گزرے تو پھر وہی احکام، وہی رولس ریگولیشن تھوڑا سا چینج ہوا۔ کہا گیا کہ تم جب نماز پڑھو تو شراب پی کر مسجدوں کی طرف نہ آیا کرو، شراب پی کر نماز نہ پڑھایا کرو، ایڈوائز کیا گیا۔ تو وہی حکم، وہی رولز
بعد میں چل کر چینج ہو گیا کہ اس کے بعد شراب بالکل حرام کر دی گئی. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے جیسے انسان کی عمر جیسے بچے کی عمر ترقی کرتی ہے آپ کے ایڈوائز بھی بدلتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ایک سچے خدا ایشور نے اپنے ایڈوائزز قرآن میں کمپائل کیے ہیں.